عزاداری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد الرسول المسدد النبي المهذب الصفي المقرب جد الحسن والحسين والنور الهرمين والصالح قاب قوسين أو أدنى خير خلقه أشرف بريته حبيبه عبده نبيه رسوله سيدي سيدكم مولاي ومولاكم أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين إمام المتقين أبي الحسن علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر حمد اس ذات بے نیاز کے لیے جو کائنات کا خالق بھی ہے مہربان ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے جنہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 110، اس میں پروردگار بنی نوع انسان کو خطاب کر کر کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے امتیں تو اور بہت سی بھیجی ہیں،
ابراہیم کی بھی امت تھی، موسیٰ کی بھی امت تھی، عیسیٰ کی بھی امت تھی، نوح کی بھی امت تھی، لیکن اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ تو موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، ابراہیم کی امت، نوح کی امت پر فوقیت رکھتے ہو، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم دولت مند ہو، اس لیے نہیں کہ تم جاہ و حشم رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم صاحبان اقتدار ہو، بلکہ اس لیے کہ اخرجت للناس، کہ تم انسانوں کے لیے نکلتی ہو کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اور یہ وہ کٹھن مرحلہ ہے کہ جب انسان اس کام کے لیے سڑک پر نکلتا ہے تو اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو صرف اس بات سے لگا لینا کہ جب 35 ہجری کو میرے مولا کو ظاہری حکومت ملی ہے نا، تو کتنے لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور کوئی عام شخصیات نہیں تھی، وہ سماج کی قد آور شخصیات تھی، جنگیں کر ڈالی صرف اسی بنیاد پر کہ میرا مولا چاہتا تھا کہ اچھائی کا حکم کروں، برائی سے روکوں۔ اسی لیے امام حسین بھی جب مدینے سے چلے تو یہ کہہ کر چلے کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ اچھائی کا حکم کروں اور برائی سے روک دوں۔ اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، وہ اسیرہ بسیرت جدی محمد و ابی علی ابن ابی طالب، میں تو اپنے نانا محمد اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی روش پر چلتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں۔ دنیا میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، دنیا مجھے قبول کرے یا نہ کرے، دنیا میرے خلاف محاذ بنائے یا نہ بنائے، لیکن میں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے امام کا ایک جملہ اس وصیت کے ساتھ جوڑ دوں تو میرے خیال میں بے موقع نہ ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اپنے رب کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ مولا کا یہ جملہ پوری انسانیت پر، یہ نہیں کہا کہ جس نے حاکم وقت کو پا لیا، جس نے صاحبان اقتدار کو پا لیا، جس نے سماج کو پا لیا، نہیں، اگر اللہ کو پا لیا تو تم نے کچھ نہیں کھویا۔ اور جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو پوری دنیا بھی اگر اس کے سامنے آ جائے مد مقابل تو اسے خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف جو ہوتا ہے یہ حالات سے نہیں ہوتا کہ کسی نے محاذ بنا لیا، کسی نے اس کے خلاف جنگ جدل اعلان کر دیا، کا نہیں، یہ جو خوف ہوتا ہے یہ حالات سے نہیں ہوتا، تخیلات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آدم سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ بشریت دیکھ لو، پوری تاریخ انسانیت دیکھ لو، تمہیں کوئی انسان تاریخ بشریت میں، کوئی سپاہ سالار، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف، کوئی ایسا کمانڈر نہیں ملے گا جس نے حالت جنگ میں اپنی فوج کو جمع کر کر کہا ہو جسے جانا ہے چلا جائے۔ ہو سکتا ہے میرے یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے 65 کی جنگ دیکھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ فوج میں بھی ہوں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب حالات جنگ ہو نا تو جو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اسکاؤٹس کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن کیا کہنا کردار حسینی کا، یہ کیا ہے؟ یہ اطمینان کی منزل ہے۔ حسین کو اس کی فکر نہیں ہے قتل ہو جاؤں گا، نہیں، رب کو پا لیا ہے یہی کافی۔ اس لیے جب اللہ کا رسول کہہ کے گیا تھا تو عام شخصیات کو چھوڑنے کا نہیں کہہ کے گیا تھا، کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ یہ اہل بیت کو عام نہ سمجھ لینا،
لہذا ہمارا عالم اسلام کا پہلا ماخذ قرآن مجید. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے خیالات کو مد نظر رکھوں، نہیں، دنیا ہمارا پیغام دیکھ رہی ہے، انہیں پتہ چلے کہ ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے. اس ممبروں پر اگر دوسرے بیٹھے ہیں تو وہ بھی بیٹھے ہیں تو صحیح نمائندگی کر رہے ہیں. لہذا قرآن پر اس لیے زیادہ توجہ میں دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شیعت کا وہی قرآن ہے جو کسی بھی مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ قرآن کل میں نے کہا تھا اور میں نے یہاں موضوع کو روکا تھا کہ قرآن معجزہ، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اہل عرب اس وقت دو چیزوں پر فخر کرتے تھے، ایک فصاحت اور بلاغت پر اور دوسری اپنی شجاعت یعنی بہادری پر. یہ دو چیزوں پر فخر کرتے. فصاحت اور بلاغت کے لیے قرآن نازل کیا کہ دیکھو یہ ہم تمہیں قرآن دے کر جا رہے ہیں، اگر تمام جنات انسان مل بھی جائیں تو اس جیسا ایک کلمہ تخلیق نہیں کر سکتے. یہ بظاہر ہمیں صرف لفظوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، یہ محض لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، اس کی وسعت کا اندازہ کوئی غیر معصوم لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہا کرتا ہوں قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی زبان میں. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلک، ہر مکتب کے علماء کو دیکھ لو، صرف ایک ہی مسلک کے علماء کو دیکھ لو کہ اسی مسلک میں کتنے علماء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو عالم ترجمہ کر رہا ہے وہ دوسرے عالم کے ترجمے سے مطمئن ہی نہیں ہے. ورنہ مجھے بتاؤ ترجمہ کیوں کر رہا ہے؟ کہ نہیں جی فلاں عالم نے کر دیا ہے کافی ہے. اگر اردو میں فلاں عالم نے ترجمہ کر دیا ہے، فلاں مجتہد نے، فلاں مرجع نے، فلاں اسکالر نے، تو اب مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اردو میں بھی ایک ہی مسلک میں کتنے کتنے علماء ترجمہ کر چکے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے قرآن کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال اور دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا شک بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اب آپ نے ترجمہ پڑھا، چاہے کسی بھی مکتب کا ہو، ہمارے مسلک کے تمام علماء کا ترجمہ پڑھ دیجیے اردو میں، اور کسی بھی مکتب کا ترجمہ پڑھ لیجیے، یہی ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں. شک اور ریب میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے نوجوان دوستو؟ اتنا سمجھ لو، شک کسے کہتے ہیں؟ 50% ادھر 50% ادھر. یہ کیا ہے؟ شک. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دے کر واضح کروں. میں ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی. اسی دوران میرے کان میں سانپ کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. کمرے میں اندھیرا تھا، ایک دم میں نے روشنی کی، بلب جلایا. جیسے بلب جلایا میں نے چاروں طرف دیکھا، کچھ نہیں تھا. میں نے پھر لائٹ بند کی اور پھر سونے لیٹ گیا. یہ کیا ہے؟ شک. کیا ہے یہ؟ شک. اچھا اب ریب کو سمجھو. ریب کیا ہے؟ ریب شک کی ہی قسم ہے لیکن شک نہیں ہے. ریب کیا ہے؟ میں اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، میرے کان میں سانپ کے چلنے کی آہٹ محسوس. میں نے روشنی کی بلب جلایا، سانپ تو نظر نہیں آیا لیکن سانپ کے چلنے کے نشانات زمین پر ظاہر ہوئے. دیکھا ابھی بھی، لیکن اس شک میں اور اس شک میں وہ جو شک تھا میں لائٹ بند کر کے آرام سے سو گیا. لیکن اب یہ جو شک ہوا ہے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہا پوری اس میں، لیکن جو یہ شک تھا اس نے میرے اندر ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دی. اس کا نام ہے ریب. آپ دیکھیے
کیا اردو میں اتنی وسعت ہے کہ اس مفہوم کو سما سکے؟ ریب و شک کا فرق سمجھ میں آیا؟ شک وہ 50% ہے، 50% ہے، ریب وہ کہ جس میں اضطرابی کیفیت بھی ہو. لہذا قرآن نے کہا اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے، یعنی یہ تمہیں اضطراب میں مبتلا نہیں کرے گی، اطمینان کی منزل پر لے کے جائے گی. آپ یہ دیکھیے، اور اس کے ظاہری الفاظ ہی پر آپ غور کر لیجیے. یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا قرآن اتنا نہیں، اس کی وسعت کا عالم آپ کو شاید معلوم ہو کہ حروف کے لفظ کے موکل بھی ہوتے ہیں، الفاظ کی طاقت ہوتی ہے، حروف کی طاقت ہوتی ہے. اگر آزمانا ہو تو ان کو آزمانا جس کی بینائی کمزور ہو. اگر وہ چشمہ پہننے بغیر کوئی عبارت پڑھتا ہے نا، عبارت کی طرف دیکھتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. وہ مائک دیکھتا رہے گا کیفیت نہیں ہوگی، آپ سے باتیں کرتا رہے گا کیفیت نہیں ہوگی، لیکن اب حروف کو دیکھتا رہے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے سکون کرتا ہے وہ، یا دوبارہ چشمہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ حروف کی طاقت نے اس کی آنکھوں کو متاثر کیا. آپ سے بات کرنا ہے 1 گھنٹے سے وہ، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن حروف کو جب دیکھا اب اس کی آنکھوں میں فرق پڑا. حروف کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو خود اس علم کا ماہر ہو. جس طرح سے میں نے کل بھی آیت پیش کی تھی، یہ زمین تم سمجھتے ہو اس میں احساس نہیں ہے، تم سمجھتے ہو اس میں شعور نہیں ہے. یہ آسمان تم سمجھتے ہو اس میں شعور نہیں ہے، یہ بے جان چیزیں ہیں. سائنس اس کو بے جان کہہ سکتی ہے، لیکن اسلام نے نہیں کہا ہے. میں نے کل آیت پیش کی تھی، تمہاری سمجھ پیمانہ نہیں ہے. اِنَّا عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. کل میں نے یہ آیت سورہ احزاب کی 72ویں آیت پیش کی تھی کہ ہم نے دین اسلام کو، ہم نے شریعت کو زمین کے سامنے پیش کیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا. ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا. ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا. انسان نے شریعت کو قبول کر لیا. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے دیکھو تم یہ نہ مت سمجھنا کہ اختیارات صرف تمہارے ہی پاس ہیں. نہیں، ہم نے اختیارات سب کو دے کر بھیجا. آپ دیکھیے تو حروف کی طاقت میں بھی اختیار ہے. کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو قرآن مجید کا ایک مسلسل وظیفہ نہ کیا کرو کہ پتہ چلے صبح اٹھ کر 9 بجے ایک ہی آیت 100 بار پڑھ ڈالی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر برباد ہو جاتے ہیں. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، آپ کہیں عجیب مولوی ہے، قرآن پڑھنے کو بھی کہتا ہے. کل تک تو قرآن کی بڑی وہ کر رہا تھا. کراچی میں کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ قبلہ میرے گھر میں بڑی مایوسی ہے، بنتا کام بگڑ جاتا ہے. پہلے نہیں تھا ایسا. پہلے مٹی پر ہاتھ رکھتا تھا سونا بنتا تھا، اب سونے پر ہاتھ رکھتا ہوں مٹی بن جاتا. میں اسے پوچھتا ہوں اچھا بتاؤ یہ تو نہیں کرتے؟ جب وہ کہتا ہے ہاں یہ میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چھوڑ دو. کیا گھر میں بڑی مایوسی ہے، برکت نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی زیادہ وظیفے تو نہیں کرتا، زیادہ قرآن تو نہیں پڑھتا؟ کہاں میری نانی پڑھتی ہیں، میری دادی پڑھتی ہیں، میری امی، میرے ابو، بہن، بھائی، کوئی بھی فرق نہیں. میں نے کہا اس کو روک بولو، زیادہ نہیں پڑھو. آپ اتنے عجیب مولوی ہے. بات کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے قرآن میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا کہ شفاء للناس، کہ قرآن میں انسانوں کے لیے شفا ہے. لیکن یہ کہیں گے کہ عجیب مولوی یہ کہتا ہے کہ شفا کے بجائے مرض بن جاتی ہے آیت، ہے نا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا. ہمارے کیا ہے، مذہب کو سمجھا نہیں گیا اور اپنی رائے کو اسلام سمجھا گیا. نہیں، جنون الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے.
چونکہ یہ اس طرح ہمارے ظفر بھائی کو بہت پسند ہے، اس کی وضاحت کر دوں یہاں پر تاکہ اپنا سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں. مذہب کیا ہے، جنون کیا ہے، اس کو سمجھو. اگر میرے نوجوان دوستوں تم سن 61 ہجری میں ہوتے کربلا میں، ٹھیک ہے 61 ہجری کربلا میں ہے نا، امام نے اس سے پہلے کیا کیا، مکے گئے. مکے میں امام کیا چاہتے تھے، حج کر لیں، لیکن امام حج نہیں کیا. امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور 8 ذوالحجہ کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف چلے گئے، ہے نا. صحیح ہے، یہاں تک تاریخ پڑھی میں نے. میرے نوجوان دوستوں ایک بات بتاؤ، اگر تم ہوتے اس زمانے میں تو بتاؤ حج کرتے یا نہیں کرتے؟ تو شاید نوجوان دوست نہیں میں حج نہیں کرتا، میں تو امام کے ساتھ کوفے چلا جاتا، ہے نا. یہی کہو گے نا کہ جی میری ہمت کہ میں حج کروں، جب میرے امام نے نہیں کیا تو میں کیوں کرتا. یہ تمہاری رائے ہے، اس کو جنون کہتے ہیں، مذہب نہیں کہتے. اب آپ نے کیسے عجیب باتیں کر رہا ہے، یہ تو اہل بیت کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی اہم شخصیات نے اس زمانے میں اسی سال حج کیا، جس میں محمد حنفیہ بھی شامل ہیں، جس میں حضرت جعفر طیار کے فرزند بی بی زینب کے شوہر اور محمد کے والد محترم عبداللہ ابن جعفر بھی شامل ہیں. عبداللہ ابن جعفر نے بھی حج کیا. نوجوان دوستو تم عبداللہ ابن جعفر سے بڑے مومن ہو، تم محمد حنفیہ سے بڑے مومن ہو. انہوں نے تو حج کیا اور تم کہتے ہو میں حج نہ کرتا. محمد حنفیہ نے بھی کیا اسی سال، امام حسین نے نہیں کیا لیکن محمد حنفیہ نے کیا. عبداللہ ابن جعفر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بنی ہاشم کی. بی بی زینب کے شوہر، جعفر طیار کے فرزند اور محمد کے والد، انہوں نے بھی حج کیا ہے اس سال. یہ مذہب اور جنون کا فرق کیا ہے؟ جنون اپنی رائے کا نام ہے، مذہب اپنی رائے کا نام نہیں ہے. اہل بیت اور قرآن سے جو کچھ بھی. اب اور جملہ آگے کر دوں شاید برا لگے لیکن جملہ آگے بڑھا رہا ہوں. جب لوگ جاتے ہیں نا زیارتوں پر، بالفعل مشہد گئے، امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر گئے، وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی دعاؤں کی وظائف کی کتابیں لے جاتے ہیں اور جی بس یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں. میرے نوجوان دوستوں کبھی سوچا ہے تم نے دین کو؟ دین کی بنیاد کیا ہے کہ اگر تم کبھی مشہد جاؤ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، تو یاد رکھنا اسلام کا حکم یہ ہے، تمام عالم اسلام کے نزدیک ہمارے علماء کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ تم اگر مشہد جاتے ہو 3-4 دن کے لیے تو وہاں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی پڑے گی. روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان کا. اللہ تو کمی کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جب وہاں جاؤ تو 4 ظہر کے بجائے 8 پڑھنا، عصر کی 8 پڑھنا، عشاء کی 8 پڑھنا، لیکن نہیں کہا جب تم جاؤ تو دیکھو اب 4 رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے. تو اللہ تو تبدیلی کر رہا ہے، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، وہ گئے وہاں وظیفہ شروع کر دیا اور لگا ہوا ہے نمازوں اور دعاؤں میں. اللہ نے عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا. دیکھیے واجب روزہ نہیں رکھے گا، رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا، اور رکھے تو حرام. وہ تو کمی کر رہا ہے، لیکن ہم جنون میں اتنی موٹی موٹی کتابیں وہاں لے کر پہنچے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی اپنے آپ کو عبادت گار کہنے والا، اس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوتی ہے، گھر میں بے رونقی ہوتی ہے. کیوں؟ تم شریعت سے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئے. شریعت نے کہا تھا کم کر دو سفر میں،
مشہد جاؤ 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، تو اب عصر کی نماز 4 نہیں پڑھنا، ظہر کی نماز 4 نہیں پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، بس صرف 2 رکعت. اور اس کی جو مستحب نماز ہے 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، وہ بھی نہیں پڑھنی، وہ بھی نہیں پڑھنی. ہمارا کیا ہوتا ہے وہاں گئے پڑھنے شروع ہے. جو متفقہ اصول ہے اس کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ علی پور چٹھا میں ایک معجزہ ہو گیا ہے تو یہاں سے بچے سے لے کر جوان بوڑھے تک سب بسیں بھر بھر کے علی پور چٹھا جائیں گی. بھائی کیوں گئے ہو؟ نہیں جی تمام ضروری کام چھوڑ کر گئے ہیں. کیوں گئے ہو؟ کیا معجزہ دیکھنے گئے ہیں؟ اچھا علی پور چٹھا تو قریب ہے، اگر کہوں رحم یار خان میں یہ معجزہ ہو گیا ہے تو پورا مجمع یہاں سے کوشش کرے گا ضروری کام چھوڑ کر رحم یار خان جاؤں. کیوں؟ تاکہ اس معجزے کو دیکھ سکوں. یہ مذہب نہیں جنون ہے. ارے کبھی سوچا ایک معجزہ تمہارے گھر میں بھی موجود ہے؟ کبھی تم نے اس معجزے کو دیکھا؟ اس قرآن کو نہیں دیکھتے جو گھر میں معجزہ ہے. آپ دیکھیے بسیں بھر بھر کے رحیم یار خان تو چلی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بسیں بھر بھر کے اس عالم کے پاس جائیں جو اس معجزے کے بارے میں تمہیں آگاہ کر سکے. وہ جو رحیم یار خان میں ہوا، وہ جو علی پور چٹھا میں ہوا، یہ معجزہ ہے یا نہیں، اس کو بحث کو چھوڑے بغیر یہ تو متنازع معجزہ ہوگا نا. لیکن وہ متفقہ معجزہ جو تمہارے گھر میں ہے، میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ جنون ہے، مذہب نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یہ عقیدے بگڑے ہی اس لیے ہیں کہ صحیح معنوں میں اصلاح نہیں کی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دلیل و ثبوت کی روشنی میں اسلام دلیل و ثبوت کی بات کرتا ہے، ضد کی بات نہیں کرتا. میں جو چاہے عقیدہ بنا لوں اپنی مرضی سے، نہیں. جو چاہے نظرہ قائم کر لوں اپنی مرضی سے، نہیں. قرآن اور اہل بیت. تو قرآن کے حروف میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ بہت سی چیزیں تبدیل کر دیتی ہیں. آپ کو پتا ہے میں اس موضوع میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ ویسے ہی شاید نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہو کہ بہت خوش گفتگو کر رہا ہوں ابھی قرآن پر. لیکن میں صرف آپ سے خطاب نہیں کر رہا، دنیا دیکھ رہی ہے، ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا سورہ نمل کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پڑھتے ہو نا یہ آیت؟ شاید یاد بھی ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آپ کو پتہ ہے اگر یہ آیت دیکھیے پورا سر دیکھیے، اگر یہ آیت 12,000 مرتبہ کسی مردے کے سامنے پڑھی جائے تو بعید نہیں کہ مردہ زندہ ہو. سورہ نمل کی مشہور آیت ہے. کیا تاثیر رکھتی ہے، کیا اثر رکھتی ہے یہ آیت؟ ایک بادشاہ تھا بڑا، اپنے زمانے کی بڑی جنگیں لڑی اس نے. اس کے بعد بہت خوبصورت سا موتی ہاتھ آیا، بہت خوبصورت سا انڈے کی شکل، بڑا نایاب موتی تھا. وہ جنگ سے گھر لے کر آیا، جیت گیا تھا جنگ، وہ موتی ہاتھ آیا، گھر لے آیا، اپنے محل میں لایا. اب اسے فکر ہے کہ یہ کھو نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کوئی کیڑا نہ لگ جائے، کوئی چمک دمک کوئی فرق نہ پڑ جائے. اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ انڈا، یہ جو انڈا نما موتی ہے یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ صرف اس کی حفاظت کرنا. بس اگر یہ کھو گیا یا ٹوٹ گیا یا کوئی نقصان پہنچا تو میں تمہیں تو قتل کر دوں گا اور تمہارے بیوی بچوں کو غلام بنا دوں گا. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، میں لے کے آتا ہوں گھر.
اس کی حفاظت کروں گا، صاف ستھرا رکھوں گا اس کو، ہر طرح اس کی پالش وغیرہ کرتا رہوں گا تاکہ اس موتی کی چمک دمک سلامت رہے۔ یہ گھر لیا، ہر روز اس موتی کو دیکھتا تھا، صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے، نقصان تو نہیں پہنچا، چمک دمک متاثر تو نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ اپنے موتی کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایک اکلوتا بچہ تھا، بیٹا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرا باپ جو ہے ایک خوبصورت سی چیز اس کے ہاتھ میں ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہہ لیں بال، گیند، ایک بہت خوبصورت سی ہے۔ ابا سے کہا ابا یہ مجھے دے دو، میں کھیل لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ بادشاہ کی امانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بچے نے ضد کی، دے دو ابا، کھیل کے واپس کر دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب باپ بیٹے میں ضد ہو جائے تو ماں بیچ میں کود ہی جاتی ہے۔ ماں نے کہا یہ بچہ ہی تو ہے یار، ہمارا اکلوتا ہی تو بچہ ہے، چھوٹی سی خواہش ہے، دے دو اس کو، کیا کرے گا، کہہ کے واپس کر دے گا تمہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اب جب یہ مجبور ہوا تو کہا چلو یہ لو، اور دیکھو احتیاط سے ہاتھ میں رکھنا ہے اس کو۔ اب وہ بچہ ہی جو ہے کھیلتے کھیلتے ایک بار وہ جو موتی تھا وہ ہاتھ سے چھوٹا، زمین پر گرا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب اس کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس وزیر کے پاؤں سے تو زمین ہی نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا تھا اگر یہ ٹوٹ گیا یا کھو گیا یا کچھ نقصان پہنچا تو تمہیں تو قتل کر دوں گا، تمہارے بیوی بچوں کو غلام بنا۔ یہ نایاب موتی ہے، اس کے لیے میں اب قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ پریشان، کیا کرے کیا نہ کرے، باہر جائے کسی سے مشورہ کرے تو ڈر یہ ہے کہ کوئی مخبری نہ کر دے بادشاہ سے۔ چمچے تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، آپ کے سامنے ملیں گے آپ کے سامنے چھٹیں گے، پیچھے ہوگا تو آپ کی لیتے کرتے گئے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے، کبھی کیا کرے کبھی نہ کرے، گھر میں آتا ہے باہر جاتا ہے بازار میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بہت پریشان ہے وہ، کیا کرے، موتی تھا ٹوٹ گیا، اب کیا کرے۔ کسی نہ کسی طرح اس نے سوچا کہ میں اب کیا کروں، ایسا کرتا ہوں میرا ایک قریبی دوست ضرور ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک قریبی دوست ہوتا ہے جس سے وہ راز کی باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اس سے مشورہ کرتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اس دوست سے کہا کہ دیکھ اس طرح سے ہوا ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ دوست مذہب کی طرف راغب تھا۔ اس نے کہا ایسا کر، میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں۔ کیا بتا کیا ترکیب؟ کہ دیکھ نماز فجر کے بعد امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کی جو آیت ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا تھا، بس اللہ کے فضل سے تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس نے کہا یار یہ کیا نسخہ بتا رہا ہے؟ اگر بتاتا ہے کہ یہ چیز جوڑنے کے لیے آج کی زبان میں بات کرو کہ یہ اگر بتاتا ہے گون سے جوڑنے کی ترکیب یا کوئی اور ترکیب بتاتا تو عقل میں آتی بھی۔ یہ کیا ترکیب بتا رہا ہے کہ یہ آیت ہے اور ایک تسبیح نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کر، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن وہی بات ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا چلو یہ وظیفہ بھی کر لیتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا، نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھتا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ دن گزرتے گئے، ادھر بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی شہزادی، وہ بیمار پڑ گئی، تمام حکیموں سے علاج کرایا، کوئی نسخہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اب جب کوئی نسخہ کارگر ثابت نہ ہوا تو پھر کہا گیا کہ ہندوستان میں ایک حکیم ہے جو بڑا ماہر ہے، اتنا ماہر ہے کہ پاؤں کے نشانات سے مرض بھی بتا دیتا ہے۔ اسے صرف پاؤں کے نشانات دکھا دو وہ مرض بتا دیتا ہے۔ اچھا جی، ہندوستان سے حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے شہزادی کا پورا معائنہ کیا، چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے،
اس کا صرف ایک ہی علاج ہے. ایک قسم کا ایک موتی ہوتا ہے اس شکل کا جو ملتا نہیں ہے. اگر مل جائے تو وہ مجھے دو، میں اس کی دوا بنا کے دوں گا. آج بھی موتیوں کی دوا بازار میں ملتی ہے. مروارید، خمیرہ مروارید کیا ہے؟ مروارید فارسی میں موتی کو کہتے ہیں. خمیرہ مروارید جو ہے آج بھی بہت سے مردوں کے لیے کارآمد ہے. بہرحال مجھے اس سے بحث. تو جب وہ ہندوستان سے حکیم گیا، اس نے کہا یہ موتی مجھے لا کے دو، میں اس کا خمیرہ بناؤں گا اور وہ شہزادی کو کھلاؤں گا اور شہزادی اٹھ کے بیٹھ جائے گی. لیکن یہ موتی ملتا نہیں. بادشاہ نے سننا تھا. ایک مرتبہ خوشی کا عالم نہ رہا، کہنا تھا یہ موتی میرے پاس پہلے سے موجود ہے. بس لیا، ابھی خمیرہ بنا دیتا ہوں. اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا، جاؤ اور وزیر سے وہ موتی لے کر آیا. ادھر یہ نماز فجر کے بعد حسب عادت وظیفہ پڑھتا تھا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، پوری تصویر پڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد تصویر پڑھتے پڑھتے اس نے کھڑکیوں سے دیکھا کہ سامنے سے شاہی سپاہی آ رہے ہیں. اب یہ سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہو گئی. صاحبات سمجھ گئی کیوں آ رہا ہے، پسینے چھوٹ گئے. دروازے پر دستک دی سپاہیوں نے. وزیر گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو بادشاہ نے وہ موتی منگایا ہے، اور دیکھو اس کے ساتھ ایک شرط اور رکھی ہے. وہ شرط ہے کہ موتی جو ہے نا اس کو ثابت نہیں لانا، پیس کے لانا. درود پڑھے محمد والے محمد. قرآن میں اتنی تاثیر ہے تم سمجھ نہیں سکتے. قرآن کی حقانیت کو، قرآن کے فلسفے کو، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے حروف کو. اتنی طاقت، اتنا اثر ہے اس میں. میں نے کہا نا کہ ہم لوگ تو بس صرف ترجمے پڑھے یا پڑھے نہیں. اتنی وسعت، کتنی وسعت ہے اس میں، سنو گے کتنی وسعت ہے کہ اگر تم اپنی حفاظت کرنا چاہو تو قرآن سے کر سکتے ہو. یہ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے بلایا. کہا اے ابو ہریرہ ہم تیری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، کیا کہ کل سے بیت المال کا پہرا تجھے دینا ہے. سنیے گا بڑی عجیب روایت ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کل سے بیت المال کا پہرا دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت المال کی پہرے داری کا منصب سنبھالا اور جب رات ہوئی تو میں پہرا دیتا رہا. سمجھنا قرآن کو، میں پہرا دیتا رہا. انسان تھے، تھک گئے، آگ لگ گئی، سو لیکن کچی نیند تھی. ابھی آگ لگی ہی تھی کہ کانوں میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. آنکھ کھولی، کیا دیکھا؟ چور ہے جو پیٹھ پر گیہوں کی بوری لاتے جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا. کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بیت المال سے چوری کرتا ہے. صبح دربار رسالت میں لے کے جاؤں گا، جو سزا بولتے ہیں تجھے بھگتنی ہوگی. اس چور نے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے، ابو ہریرہ معاف کر دے، آئندہ نہیں آؤں گا. کہا نہیں، صبح دربار رسالت میں لے کے جاؤں گا. اس نے کہا اے ابو ہریرہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ چھوڑ دے. ہمارے مکتب کی روایت نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس روایت کو نقل کیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس چور نے یہ کہا تجھے تیرے رسول کا واسطہ چھوڑ دے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چور کو چھوڑ دیا. ہماری روایت نہیں ہے. ابو ہریرہ کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی ابو ہریرہ کو چھوڑا، ابو ہریرہ نے چور کو چھوڑا، وہ مطمئن ہو کر بھاگ گیا. صبح ہوئی، دربار رسالت لگا.
جیسے دربار رسالت لگا، رسول نے کہا علی دیکھو رات کو ابو ہریرہ نے چور چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ پریشان، کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، رات یا تو میں تھا یا چور تھا، آپ کو کیسے پتا چور آیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا سن ابو ہریرہ، جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا اس نے بتایا چور آیا تھا اور سن کر رات پھر آئے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس جوش میں تھے، ٹھیک ہے آج تو مجھے چور پکڑ لینا ہے۔ رات ہوئی، ابو ہریرہ پہرے پر لگ گئے، ان کا کام صرف پہرا ہی دینا تھا، اب یہ پہرا دینے لگ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہرا دیتے دیتے وہی ہوا انسان تھا، تھکا ہوا، آنکھ لگی، ابھی آنکھ لگی تھی کہ پھر کان میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، آنکھ کھول کے دیکھا تو وہی کل والا چور تھا۔ ابو ہریرہ جوش سے اٹھے اور اس کو دبوچ لیا، کہا آج تجھے نہیں جانے دوں گا، صبح دربار رسالت میں بڑی بے عزتی ہوئی ہے میری، اب تجھے صبح لے کے جاؤں گا دربار رسالت۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ معاف کر دے، اب نہیں آؤں گا۔ کہا نہیں نہیں، تو روزانہ معافی مانگے گا مجھ سے، روزانہ چھوڑ دوں گا؟ نہیں اب نہیں چھوڑوں گا، صبح دربار رسالت میں لے کر جاؤں گا تجھے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ معاف کر دے، کہا نہیں کروں گا۔ کہا اے ابو ہریرہ میں تجھے ایک ترکیب بتاؤں، تیرے گھر میں چور کبھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے عجیب سا لگا، عجیب چور ہے، کرنے آیا ہے، چوری بتاتا ہے، چور کے نہ آنے کا وظیفہ۔ ابو ہریرہ کا پتا کیا وظیفہ ہے؟ کہ دیکھ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، تیرے گھر میں چور نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا میں اس وظیفے میں اتنا مست ہوا چور نکل کر بھاگ گیا۔ میں یہاں اوپر ایک جملہ ضرور کہوں گا، جسے قرآن کے وظیفہ اور قرآن کے بارے میں علم نہیں اسے حدیث کا سب سے بڑا محدث مان لینا۔ مجھے اس سے بحث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح ہوئی، دربار رسالت لگا، پھر کہا علی دیکھو ابو ہریرہ نے چور پھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا، عجیب چور تھا، کرنے آیا ہے چوری، بتاتا ہے چور کے نہ آنے کا وظیفہ۔ کہا ابو ہریرہ تو اسے چور سمجھ رہا تھا؟ کہا چور نہیں تھا۔ کہا نہیں چور نہیں تھا۔ کہا پھر؟ کہا وہ شیطان تھا۔ اب جب سنا شیطان تھا، کہا یا رسول اللہ تھا شیطان، بتا دیا قرآن کا وظیفہ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ابو ہریرہ، خدا کبھی کبھی شیطانوں سے بھی تبلیغ کا کام لے ہی لیا کرتا ہے۔ نہیں بات مکمل کروں، ابھی بات مکمل نہیں، بات مکمل کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے اس واقعے کو۔ آگے بڑھوں، فرعون کا واقعہ کل میں نے بتایا تھا کہ فرعون کے دربار میں کتنے بڑے بڑے جادوگر تھے، کتنے بڑے بڑے جادوگر تھے نا، کل سب بیان کر چکا ہوں، کل بھی اور پرسوں بھی، تمام تفاصیل میں نے آپ کو 2 دن مجالس میں بیان کی ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ شیطان اپنا لباس بدل کر ایک رئیس کا شکل اپنا کر فرعون کے پاس آ کر کہتا ہے اے فرعون، سنا ہے میں نے تو نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خدا ہوں۔ کیا کس بنیاد پر تو نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا یہ میرے جادوگر ہے نا، ایک سے ایک جادو کر لیتے ہیں، ایک سے ایک چیز حیران کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا ذرا میرے سامنے ان جادوگروں کو بلا کر کہو تو صحیح، اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرتبہ شیطان فرعون سے کہتا ہے یہ تیری طاقت ہے جس کی بنیاد پر تو نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟
وہ کہتا ہے ہاں یہ میری طاقت ہے جس کی بنیاد پر واقعی میں خدا ہوں. اس نے کہا اچھا. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے، امام غزالی ہی اس روایت کو نقل کرتے ہیں احیاء العلوم میں، ہماری روایت نہیں ہے. شیطان نے ایک پھونک ماری ان جادوگروں کا جادو بے اثر ہو گیا. اب شیطان فرعون سے کہتا ہے اے فرعون بتا تیرے جادوگروں کا جادو با اثر ہے یا میرا؟ فرعون نے کہا تیرا جادو باثر ہے. کہا دیکھ جب میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تو تجھے حق کس نے دیا؟ اب سمجھ میں آیا آپ کے پہلے واقعے میں درس قرآن دیا، دوسرے واقعے میں درس توحید دیا، لیکن تاریخ بشریت، تاریخ انسان، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ شیطان نے کبھی بھی اہل بیت سے محبت کا درس نہیں دیا. تو اب جہاں بھی اہل بیت کو چھوڑ کر درس توحید ہوتے ہو، درس قرآن ہوتے ہو، سمجھ لینا شیطانیت ہے، اسلام نہیں ہے. جیسے توحید اہم نہیں ہے، توحید اہم نہیں ہے، یاد رکھنا، بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں. توحید اہم نہیں ہے. آپ کہیں عجیب مولوی ہے، توحید تو بنیاد ہے اسلام. توحید اہم نہیں ہے، پھر کہہ دوں توحید اہم نہیں ہے، توحید اہم نہیں ہے. قرآن سے ثابت کر دوں قرآن سے ثابت. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے، مختصر قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ جو توحید اور قیامت کو مانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. قرآن سے ثابت کروں گا کہ جو توحید اور قیامت کو مانتا ہو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، کافر بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بڑا عجیب بات کر رہا ہے، توحید اور قیامت کا ماننے والا کافر ہو سکتا ہے. اگر قرآن کافی سمجھنے والوں کو قرآن سے جواب دوں کہا آدم کو سجدہ کر، کہتا ہے نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں. کہا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے. کیا کہتا ہے؟ ربی، بھائی بڑی ذمہ داری سے قرآن کیا ہے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے. شیطان توحید کا بھی قائل ہے، قیامت کا بھی قائل ہے. کوئی کہتے کبھی توحید اور قیامت سے متاثر نہیں ہونا. قرآن نے پہلے ہی کہا، اس کے باوجود قرآن نے کیا کہا شیطان کے بارے میں؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، توحید کا منکر نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ ربی، میرے رب، اللہ کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، قرآن کی نظر میں کافر ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ تم پر کفر کا فتویٰ رہے گا کیوں؟ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے. امین شیخ کا پندار خود سری توڑا، وگرنہ اس کی نظر میں نہیں تھا کافر کو. اور یہی وجہ ہے، بس میں نے مجلس تمام کی، یہی وجہ ہے کہ جب حسین کو قتل کیا گیا تو کفر ہی کا سہارا لیا. حسین نانا کے دین سے پھر گئے، قتل کر دو حسین، نقل کفر نہ بادشاہ. پتہ ہی کیا ہوا؟ امام مدینہ چھوڑنے پر بچے. تم مجھے کافر سمجھتے ہو؟ دیکھو میں تمہیں وصیت نامہ بھی لکھ کر دے کے جا رہا ہوں. اس لیے وصیت نامے میں بھی جہاں توحید اور قیامت کا ذکر کیا وہاں یہ بھی کہا کہ اسیرہ بسیرت جدی محمد و ابی علی ابن ابی طالب، تاکہ توحید اور قیامت کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں. مدینے سے نکلے، مکے پہنچے، مکے سے نکلے کوفے کی جانب، راستے میں ظلم قافلہ روک نہیں جانے
2 محرم سن 61 ہجری کربلا کی سرزمین. ادھر تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کتنا لشکر ہے؟ 30,000 مستند روایات. ہو سکتا ہے لوگ لاکھوں سمجھو، لیکن 30,000 کا لشکر تو کم سے کم ہے نا اس طرف. کم سے کم 30,000 کا لشکر، کم سے کم. تاریخ میں اختلاف، 30,000 کا لشکر کم سے کم. ادھر کوئی نہیں ہے، حسین تنہا. ایک لشکر ہے جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چند نفوسی تو ہیں وہ بھی. آل محمد کی بے کسی کا، مجبوری کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ جب حبیب کوفے سے کربلا پہنچے ہیں نا اور خیام حسینی میں شور ہوا ہے، تو ایک مرتبہ زینب فضہ سے کہتی ہیں فضہ ذرا جا کر دیکھو یہ شور کیسا ہے. فضہ کہیں واپس آئی، کہا شہزادی کوفے سے حبیب آئے ہیں. جب سنا حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ زینب کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی. کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. ادھر فضہ آئی، کہتی ہے حبیب تجھے شہزادی سلام کہلاتی ہے. اتنا سننا تھا. پتہ ہے حبیب نے کیا کیا؟ کربلا کی خاک کو لیا، اپنے سر میں ڈالا. ارے آل محمد پر اتنا برا وقت آ گیا، ایک شہزادی ایک غلام زادے کو سلام کہہ رہا ہے. یہ آل محمد کی بے کسی اور مجبوری. اور یوم عاشوراء حبیب قتل ہو گئے. حبیب حسین کا خاص دوست ہے. حبیب ابن مظاہر حسین کا خاص دوست ہے. کتنا خاص دوست ہے کہ اصحاب الیمین میں علامہ حسین بخش جاڑا نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں. اصحاب الیمین میں حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے. دیکھا گلی کے کونے پر ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے. رسول آگے بڑھے، اس بچے کو بوسہ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا بچہ ہے، یہ کون بچہ ہے جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اصحاب الیمین میں حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر ہے. پوچھا اس کی خاص بات کیا ہے، آپ نے اور بھی بچے تھے اس کو بوسہ کیوں دیا؟ کہا میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ یہ پیچھے پیچھے تھا، میرا بیٹا حسین آگے آگے تھا. یہ حسین کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا. سمجھ میں آیا؟ حبیب کربلا میں قتل ہو گیا. اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. 11 محرم کو اسیر بنا کر جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا ہے نا، اور جب کوفے میں یہ سر پہنچے ہیں تو تاریخ طبری عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں ایک کتاب ہے. تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے. تاریخ طبری میں لکھا کہ جب یہ سر کوفے پہنچے نا تو کوفے میں حبیب کا بیٹا دیکھ رہا تھا قاسم ابن حبیب. قاسم ابن حبیب نے جیسے ہی اپنے باپ کے سر کو دیکھا پہچان لیا. کہا یہ سر مجھے دے دے. جو نیزہ اٹھائے ہوئے تھا اس نے کہا نہیں نہیں میں تجھے نہیں دے سکتا. اس نے کہا کچھ پیسے لے لے اور یہ سر مجھے دے دے، میرے بابا کا ہے. ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو وہ اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں دیکھ سکتا. ارے جب یہ سنا ہوگا سجاد نے ایک مرتبہ بابا کے سر سے مخاطب ہوئے ہوں گے، کہا ہوگا بابا مجھے معاف کر دینا، تیرا یہ بیٹا بھی جوان ہے لیکن کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توڑ اور مائیں بہنیں بھوپیاں ساتھ ہیں. بار اللہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مجلس کو قبول فرما. بحق محمد وآل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں تو ان اولاد نرینہ عطا فرما. دنیا میں جس ملک کی حکومت بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے اسے ہدایت دے، وہ ہدایت کے قابل نہ ہو تو نیست و نابود کر. ہم سب کو تعلیمات اسلام پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.